الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 46 تفسیر خزائن العرفان پارہ 7 سورۃ الانعام، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے چھٹی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 83 انشاءاللہ تعالی۔ اس سے ہم ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں سے آغاز کریں گے، امید ہے کہ آج یہ 7واں پارہ مکمل ہوگا۔ تو آپ سے درخواست ہے مکمل سبق کو سماعت کریں، ممکن ہو تو ساتھ ہی ساتھ لکھا ہوا جو PDF آپ کو بھیجی ہے اردو میں یا ہندی میں، اس کو بھی دیکھیں، یا پہلے سن لیں پھر اس کو دیکھیں، خود بھی پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور بعد میں اپنے الفاظ میں 3-4 لائنوں میں لکھ کر ہم مجھے حاضری لگوا دیں، بتا دیں، یا پھر آپ 1-2 منٹ میں بول کے مجھے بتا دیں کہ آپ نے کیا سیکھا، کیا سمجھا۔ اور اگر آپ میری طرح سارا ہی سبق پڑھ کے ریکارڈ کر کے مجھے بھیجیں تو یہ سب سے اچھا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے وہ تقریباً 1 سال سے کر رہے ہیں، تو ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے۔ مگر بعض اسٹوڈنٹس نے یہ فرمایا کہ وہ ریکارڈنگ کر کے بھیجنے کی بجائے جب نوٹس لکھ کر بھیجتے ہیں تو ان کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے، تو ان کا لکھ کر بھیجنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر جس طریقے سے بھی آپ کو اچھا لگے، آسان لگے اور سمجھنے میں آسانی ہو، وہ طریقہ آپ اختیار کریں، اور اس طریقے سے عالم یا عالمہ کورس اپنا جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ عالم کورس اردو کا نصاب بہت اچھے طریقے سے پڑھنے میں، سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ کی رحمت سے اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں، اور اس کی آگے تعلیم کر کے، یعنی کہ دوسروں کو سکھا کر اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں، کہ جس کو ہم نے سکھایا وہ جب تک عمل کریں گے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، چاہے ہم سو رہے ہیں یا ہم دنیا سے چلے گئے ہیں تو نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، اور وہ پھر آگے سکھائیں گے، وہ آگے سکھائیں گے، تو یوں ایک سلسلہ چل پڑتا ہے صدقہ جاریہ کا۔ اور یہ ایک بات ہے کہ ساری امت کے جو بھی اعمال ہیں نا، وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں یہ دین سکھایا، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو کیا شان ہے ہمارے آقا کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ اتنا بڑا مقام ہے۔ کتنا بڑا؟ سب سے بڑا، مخلوق میں سب سے بڑا مقام ہے آپ کا، اتنی اعلیٰ شان ہے آپ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا ہمیں شرف ملا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے، تو ہمیں یہ سعادت دی گئی ہے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت دیا کریں، ہم بھی برائی سے منع کیا کریں، اور ہم بھی دین اسلام کو آگے سکھائیں۔ تو اسی غرض سے یہ اکیڈمی جو ہے، اس کا نام میں نے ویلکم ٹو اسلام رکھا ہے۔ 2 نیتیں ہیں اس میں، ایک تو مسلمانوں کو دعوت ہے کہ آئیے اسلامی تعلیمات سیکھیے، دوسرا غیر مسلموں کو دعوت ہے کہ آئیے دامن اسلام میں آ جائیے۔ وہ جو آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے اے مومنو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ،
اور ایک اور آیت مبارکہ جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ تو یہ دو آیتیں مطلب میرے ذہن میں تھیں، تو جب یہ نام رکھا گیا ویلکم ٹو اسلام، تو اب اس کو اکیڈمی کا نام دیا گیا ہے تاکہ آن لائن ہم جو پڑھاتے ہیں اس کی باقاعدہ سرٹیفکیشن بھی ہو سکے، سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں اور باقاعدہ ایک ادارے کا نام دیا جائے۔ یہ سب آن لائن ہے، اور کیوں آپ کو عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلومات ہو کہ آپ کس ادارے میں پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں اور کیا ترکیب ہے۔ یہ بالخصوص نئے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں آج شیئر کر رہا ہوں درس قرآن سے پہلے، اور آپ میں سے جن نے یہ لیسن سنا ہے وہ مجھے لکھ کر بھیجیں گے میسج میں، صرف اتنا لکھیں گے ویلکم ٹو اسلام اکیڈمی، یا وہ ایسے لکھ دیں آئی لو ویلکم ٹو اسلام اکیڈمی، مجھے ویلکم ٹو اسلام اکیڈمی سے پیار ہے۔ اور آپ کو یہ بھی مطلب شرط ہے کہ جو سن رہے ہیں دوسرے کو نہیں بتانا کہ میں نے یہ میسج چھوڑا ہے اس لیسن میں، چاہے آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، کوئی بھی ہے، آپ نے نہیں دوسرے کو بتانا۔ ہاں، اجتماعی طور پہ سن رہے ہیں تو سارے ماشاءاللہ سن ہی رہے ہیں، تو میں چیک بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لیسن کتنے اسٹوڈنٹس نے سنا ہے، گویا کہ جی ایک مطلب سبھی کی حاضری لگ رہی ہے اللہ کی رحمت سے۔ یوں تو ماشاءاللہ جو سبق سناتے ہیں، لکھ کر بتاتے ہیں یا وائس میں بتاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے ماشاءاللہ انہوں نے سبق پڑھا سنا، مگر ایک تعداد ہے جو صرف پڑھ کے نا وہ بھیج دیتے ہیں اور میرا سنتے نہیں ہیں وہ لیسن، تو ان سے مجھے تھوڑا گلہ ہے، تو وہ چیک کرنا چاہتا ہوں آج انشاءاللہ تعالی کہ کون کون سنتا ہے اور کون کون نہیں سنتا۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 83 کے ترجمے سے ہم آغاز کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں، علم و عقل و فہم و فضیلت کے ساتھ، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے بلند فرمائے دنیا میں علم و حکمت و نبوت کے ساتھ اور آخرت میں قرب و ثواب کے ساتھ۔ بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ تفسیر میں ہے نبوت و رسالت کے ساتھ مسئلہ۔ اس آیت سے اس پر سند لائی جاتی ہے کہ انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں، کیونکہ عالم اللہ کے سوا تمام موجودات کو شامل ہے، فرشتے بھی اس میں داخل ہیں، تو جب تمام جہان والوں پر فضیلت دی تو ملائکہ پر بھی فضیلت ثابت ہو گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا، اور اس ذکر میں ترتیب نہ زمانہ کے اعتبار سے ہے، نہ فضیلت کے، نہ واو ترتیب کا مقتضی، لیکن جس شان سے کہ انبیاء علیہم السلام کے اسماء ذکر فرمائے گئے، اس میں ایک عجیب لطیفہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ہر ایک جماعت کو ایک خاص طرح کی کرامت و فضیلت کے ساتھ ممتاز فرمایا، تو حضرت نوح و ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا اول ذکر کیا، کیونکہ یہ انبیاء کے اصول یعنی آباء و اجداد ہیں، یعنی ان کی اولاد میں بکثرت انبیاء ہوئے جن کے انساب
انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نبوت کے بعد مراتب معتبرہ میں سے ملک و اختیار و سلطنت و اقتدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان کو اس کا حظ وافر دیا، اور مراتب رفیعہ میں سے مصیبت و بلا پر صابر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو اس کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ پھر ملک و صبر کے دونوں مرتبے حضرت یوسف علیہ السلام کو عنایت کیے کہ آپ نے شدت و بلا پر مدتوں صبر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ملک مصر عطا کیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیدنا یوسف علیہ السلام 11 یا 12 سال جیل میں رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آپ کو بہت بڑا عہدہ ملا تھا ملک مصر کا، بلکہ پورا ملک ہی آپ کو عطا کیا گیا۔ کثرت معجزات و قوت براہین بھی مراتب معتبرہ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون کو اس کے ساتھ مشرف کیا۔ زہد و ترک دنیا میں مراتب معتبرہ میں سے حضرت زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کو اس کے ساتھ مخصوص فرمایا کہ ان حضرات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر فرمایا کہ جن کے نہ متبعین باقی رہے نہ ان کی شریعت، جیسے کہ حضرت اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہم السلام۔ اس شان سے انبیاء کا ذکر فرمانے میں ان کی کرامتوں اور خصوصیتوں کا ایک عجیب لطیفہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا آپ نے، تفسیر کے ساتھ جب ترجمہ پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ، پھر یعنی کہ بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے فضیلت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں جسے چاہے دے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت جاتا، یعنی برباد جاتا۔ یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، تو اگر یہ لوگ یعنی اہل مکہ اس سے منکر ہوں تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار والی نہیں۔ اس قوم سے یا انصار مراد ہیں، یا مہاجرین، یا تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حضور پر ایمان لانے والے سب لوگ۔ فائدہ: اس آیت میں دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائے گا، اور آپ کے دین کو قوت دے گا، اور اس کو تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور یہ غیبی خبر واقع ہو گئی۔ الحمدللہ آج ہم 1400 سال کے بعد اس کا بالکل مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل حق 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 ہے۔ یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم انہی کی راہ چلو۔ مسئلہ: علماء دین نے اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ خصال کمال و اوصاف شرف جو جدا جدا انبیاء کو عطا فرمائے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کو جمع فرما دیا، اور آپ کو حکم دیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تو تم انہی کی راہ چلو۔ تو جب آپ تمام انبیاء کے اوصاف کمالیہ کے جامع ہیں تو بے شک سب سے افضل ہوئے۔ تم فرماؤ میں قرآن میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام خلق کی طرف مبعوث ہیں، اور آپ کی دعوت تمام خلق کو عام اور کل جہان آپ کی امت۔ اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی، اور اس کی معرفت سے محروم رہے، اور اپنے بندوں پر اس کو جو رحمت و کرم ہے اس کو نہ جانا۔ شان نزول: یہود کی ایک جماعت اپنے حبر الاحبار بڑے عالم پیشوا مالک ابن سیف کو لے کر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مجادلہ کرنے آئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، کیا توریت میں تو نے یہ دیکھا ہے
یعنی اللہ کو موٹا عالم مبغوض ہے۔ کہنے لگا ہاں جو توریت میں ہے، یہ توریت میں ہے۔ حضور نے فرمایا تو موٹا عالم ہی تو ہے۔ اس پر وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، تو وہ لاجواب ہوا اور یہود اس سے برہم ہوئے اور اس کو جھڑکنے لگے اور اس کو حبر کے عہدہ سے معزول کر دیا۔ جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا، تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے ظاہر کرتے ہو۔ ان میں سے بعض کو جس کا اظہار اپنی خواہش کے مطابق سمجھتے ہو اور بہت سا چھپا لیتے ہو جو تمہاری خواہش کے خلاف کرتے ہیں، جیسے کہ توریت کے وہ مضامین جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت مذکور ہے، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن سے، جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ اللہ کہو، یعنی جب وہ اس کا جواب نہ دے سکیں کہ وہ کتاب کس نے اتاری تو آپ فرما دیجئے اللہ نے۔ پھر انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگی میں کھیلتا، کیونکہ جب آپ نے حجت کام کر دی اور انداز و نصیحت نہایت کو پہنچا دی اور ان کے لیے جائے عذر نہ چھوڑی، اس پر بھی وہ باز نہ آئیں تو انہیں ان کی بےہودگی میں چھوڑ دیجئے۔ یہ کفار کے حق میں وعید و تحدید ہے۔ اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری، یعنی قرآن شریف، تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھیں، اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سردار کو۔ ام القریٰ مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ ہی کا نام ام القریٰ ہے، کیونکہ وہ تمام زمین والوں کا قبلہ ہے، اور جو کوئی سارے جہان میں اس کے گرد ہیں، اور وہ جو آخرت میں ایمان لاتے ہیں اور قیامت اور آخرت اور مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین رکھتے ہیں اور اپنے انجام سے غافل اور بے خبر نہیں ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، یا کہے مجھے وحی ہوئی اور اسے کچھ وحی نہ ہوئی۔ شان نزول، یہ آیت مسلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی جس نے یمامہ علاقہ یمن میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ قبیلہ بنی حنیفہ کے چند لوگ اس کے فریب میں آ گئے تھے۔ یہ کذاب زمانہ خلافت حضرت ابوبکر صدیق میں وحشی قاتل امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اور جو کہے ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا خدا نے اتارا۔ شان نزول، یہ عبداللہ بن ابی سرح کاتب وحی کے حق میں نازل ہوئی۔ جب آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، نازل ہوئی، اس نے اس کو لکھا اور آخر تک پہنچتے پہنچتے پیدائش انسان کی تفصیل پر مطلع ہو کر متعجب ہوا، اور اس حالت میں اس آیت کا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا، بے اختیار اس کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اس پر اس کو یہ گھمنڈ ہوا کہ مجھ پر وحی آنے لگی، اور مرتد ہو گیا۔ یہ نہ سمجھا کہ نور وحی اور قوت و حسن کلام سے آیت کا آخری کلمہ زبان پر آ گیا، اس میں اس کی قابلیت کا کوئی دخل نہ تھا۔ زور کلام خود اپنے آخر کو بتا دیا کرتا ہے، جیسے کبھی کوئی شاعر نفیس مضمون پڑھے، وہ مضمون خود قافیہ بتا دیتا ہے اور سننے والے شاعر سے پہلے قافیہ پڑھ دیتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہرگز ویسا شعر کہنے پر قادر نہیں، تو قافیہ بتانا ان کی قابلیت نہیں، کلام کی قوت ہے۔ اور یہاں تو نور وحی اور نور نبی سے سینہ میں روشنی آتی تھی، چنانچہ مجلس شریف سے جدا ہونے اور مرتد ہو جانے کے بعد پھر وہ
ایک جملہ بھی ایسا بنانے پر قادر نہ ہوا جو نظم قرآنی سے مل سکتا۔ آخر کار زمانہ اقدس ہی میں قبل فتح مکہ پھر اسلام سے مشرف ہوا۔ اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ارواح قبض کرنے کے لیے جھڑکتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خاری کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے، نبوت اور وحی کے جھوٹے دعوے کر کے اور اللہ کے لیے شریک اور بیوی بچے بتا کر، اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے۔ اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، نہ تمہارے ساتھ مال ہے، نہ جاہ، نہ اولاد، جن کی محبت میں تم عمر بھر گرفتار رہے، نہ وہ بت جنہیں پوجا کیا کرتے تھے، آج ان میں سے کوئی تمہارے کام نہ آیا، یہ کفار سے روز قیامت فرمایا جاوے گا۔ اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کا تم اپنے میں ساجھا بتاتے تھے کہ وہ عبادت کی حقدار ہونے میں اللہ کے شریک ہیں، معاذ اللہ، بے شک تمہاری آپس کی ڈور کٹ گئی اور علاقے تعلقات ٹوٹ گئے، جماعت منتشر ہو گئی، اور تم سے گئے جو دعوے کرتے تھے، تمہارے وہ تمام جھوٹے دعوے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے باطل ہو گئے، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے۔ توحید و نبوت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت و علم و حکمت کے دلائل ذکر فرمائی، کیونکہ مقصود اعظم اللہ سبحانہ اور اس کے تمام صفات و افعال کی معرفت ہے، اور یہ جاننا کہ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو ایسا ہو وہی مستحق عبادت ہو سکتا ہے، نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکین پوجتے ہیں، خشک دانہ اور گٹھلی کو چیر کر ان سے سبزہ اور درخت پیدا کرنا، اور ایسی سنگلاخ زمینوں میں ان کے نرم ریشوں کو رواں کرنا جہاں آہنی میخ بھی کام نہ کر سکے، اس کی قدرت کے کیسے عجائبات ہیں، سبحان اللہ۔ زندہ کو مردہ سے نکالے، جاندار سبزہ کو بے جان دانے اور گٹھلی سے، اور انسان و حیوان کو نطفہ سے اور پرند کو انڈے سے، اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، جاندار درخت سے بے جان گٹھلی اور دانہ کو، اور انسان و حیوان سے نطفہ کو اور پرند سے انڈے کو، یہ اس کے لیے عجائب قدرت و حکمت ہیں۔ یہ ہے اللہ، تم کہاں اوندے جاتے ہو؟ اور ایسے براہین قائم ہونے کے بعد کیوں ایمان نہیں لاتے اور موت کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں کرتے؟ جو بے جان نطفہ سے جاندار حیوان پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت سے مردہ کو زندہ کرنا کیا بعید ہے؟ تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، اور اس نے رات کو چین بنایا کہ خلق اس میں چین پاتی ہے، اور دن کی تکان و ماندگی کو استراحت سے دور کرتی ہے، اور شب بیدار زاہد تنہائی میں اپنے رب کی عبادت سے چین پاتے ہیں، اور سورج اور چاند کو حساب کہ ان کے دورے اور سیر گردش کرنے سے عبادت و معاملات کے اوقات معلوم ہوں، یہ سادہ یعنی مقرر کیا ہوا ہے زبردست جاننے والے کا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ، خشکی اور تری کے اندھیروں میں ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لیے۔ اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے ماں کے رحم میں یا زمین کے اوپر، اور کہیں امانت رہنا باپ کی پشت میں یا قبر کے اندر۔ بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دیں سمجھ والوں کے لیے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی،
پانی ایک، اور اس سے جو چیزیں اگائیں وہ قسم قسم اور رنگا رنگ۔ تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں سے دانے نکالتے ہیں، ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گھابے سے پاس پاس گچھے، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار، کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ۔ اس کا پھل دیکھو جب پھلے اور اس کا پکنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور باوجود کہ ان دلائل قدرت و عجائب حکمت اور اس انعام و اکرام اور ان نعمتوں کے پیدا کرنے اور عطا فرمانے کا اقتضا تھا کہ اس کریم کار ساز پر ایمان لاتے، بجائے اس کے بت پرستوں نے یہ ستم کیا جو آیت میں آگے مذکور ہے کہ اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو کہ ان کی اطاعت کر کے بت پرست ہو گئے، حالانکہ اسی نے ان کو بنایا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں جہالت سے۔ پاکی اور برتری ہے اس کو ان کی باتوں سے، بے کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اس کے بچہ کہاں سے ہو، حالانکہ اس کی عورت نہیں، اور بے عورت اولاد نہیں ہوتی، اور زوجہ اس کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ کوئی شے اس کی مثل نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی تو جو ہے وہ اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق اولاد نہیں ہو سکتی، تو کسی مخلوق کو اولاد بتانا باطل ہے۔ اور وہ سب کچھ جانتا ہے، یہ ہے اللہ تمہارا رب، جس کی صفات مذکور ہوئیں اور جس کی یہ صفات ہوں وہی مستحق عبادت ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کا بنانے والا، تو اسے پوجو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، خواہ وہ رزق ہو یا اجل یا حمل۔ آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتیں۔ 215 کی تفسیر سننے والی ہے، زبردست بیان ہے یہاں پر۔ مسائل: ادراک کے معنی ہے مرئی کے جوانب و حدود پر واقف ہونا، اسی کو احاطہ کہتے ہیں۔ ادراک کی یہی تفسیر حضرت سعید بن مسیب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے، اور جمہور مفسرین ادراک کی تفسیر احاطہ سے فرماتے ہیں، اور احاطہ اسی چیز کا ہو سکتا ہے جس کے حدود و جہات ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حد اور جہت محال ہے، تو اس کا ادراک اور احاطہ بھی ناممکن۔ یہی مذہب ہے اہل سنت کا۔ خوارج اور معتزلہ وغیرہ گمراہ فرقے ادراک اور رؤیت میں فرق نہیں کرتے، اس لیے وہ اس گمراہی میں مبتلا ہو گیا کہ انہوں نے دیدار الہی کو محال عقلی قرار دے دیا، باوجود کہ نفی رؤیت نفی علم کو مستلزم ہے، ورنہ جیسا کہ باری تعالی بخلاف تمام موجودات کے بلا کیف و جہت جانا جا سکتا ہے، ایسے ہی دیکھا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اگر دوسری موجودات بغیر کیفیت و جہت کے دیکھی نہیں جا سکتی تو جانی بھی نہیں جا سکتی۔ راز اس کا یہ ہے کہ رؤیت و دید کے معنی یہ ہیں کہ بشر کسی شے کو جیسی کہ وہ ہو ویسا جانے، تو جو شے جہت والی ہوگی اس کی رؤیت و دید جہت میں ہوگی، اور جس کے لیے جہت نہ ہوگی اس کی دید بے جہت ہوگی۔ دیدار الہی آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار مومنین کے لیے اہل سنت کا عقیدہ اور قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ و سلف امت کے دلائل کثیرہ سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، ترجمہ: کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے۔ اس سے ثابت ہے کہ مومنین کو روز قیامت ان کے رب کا دیدار میسر ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت آیات اور صحاح کی کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ اگر دیدار الہی ناممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار کا سوال نہ فرماتے، اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں، ارشاد نہ کرتے، اور ان کے جواب میں یہ پہاڑ اگر اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب مجھے دیکھ لے گا، نہ فرمایا جاتا۔ ان دلائل سے ثابت ہو گیا کہ آخرت میں مومنین کے لیے دیدار الہی شرع میں ثابت ہے، اور اس کا انکار گمراہی ہے۔
آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتیں، اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں، اور وہی ہے نہایت باطن پورا خبردار۔ تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو، اور جو اندھا ہوا تو اپنے برے کو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ اور ہم اسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں کہ حجت لازم ہو، اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑھے ہو، اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں۔ اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور کفار کی بےہودہ گوئیوں کی طرف التفات نہ کرو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ آپ کفار کی یاوہ گوئیوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ ان کی بدنصیبی ہے کہ وہ ایسی واضح برہانوں سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، اور اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا، اور تم ان پر کروڑے یعنی نگہبان نہیں، اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔ قتادہ کا قول ہے کہ مسلمان کفار کے بتوں کی برائی کیا کرتے تھے تاکہ کفار کو نصیحت ہو اور وہ بت پرستی کی عیب سے باخبر ہوں، مگر ان ناخدا شناس جاہلوں نے بجائے پند پذیر ہونے کے شان الہی میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولنی شروع کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اگرچہ بتوں کو برا کہنا اور ان کی حقیقت کا اظہار طاعت و ثواب ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کفار کی بدگوئیوں کو روکنے کے لیے اس کو منع فرمایا گیا۔ ابن انباری کا قول ہے کہ یہ حکم اول زمانہ میں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی منسوخ ہو گیا۔ تو یہ جو آیت مبارکہ میں ہے نا، اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، تو اس سے کیا ہمیں پتہ کہ یہ مطلب اب یہ حکم منسوخ ہے، مطلب کہ ہم بتوں کی برائی بیان کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر سے سیکھا ہے۔ بظاہر صرف ترجمہ اگر سنتے یا پڑھتے تو یہی محسوس ہوتا کہ بھی ان کی برائی بیان نہیں کرنی۔ اور یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں جو مطلب فتاوی رضویہ شریف اور دیگر کتابوں میں ہے کہ فحش گالی جو ہے نا، جسے گندی گالی ہماری زبان میں کہتے ہیں، یہ تو ہرگز جائز نہیں ہے، یہ بالکل حرام ہے، کسی کو بھی نہیں، کافر کو بھی نہیں کہنی اور بت کو بھی نہیں کہنی، فحش گالی نہیں بکنی۔ ٹھیک ہے، اور اس سے ہمیں بچنا ہے۔ کسی بد مذہب کو بھی حرام زادہ اور اس طرح کے الفاظ مطلب بالکل نہیں استعمال کرنے۔ یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے ہیں، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے اور وہ انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جب چاہتا ہے حسب اقتضاء حکمت نازل فرماتا ہے۔ اور تمہیں اے مسلمانوں کیا خبر کہ جب وہ آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں گے، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو حق کے ماننے اور دیکھنے سے، جیسا وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ ان آیات پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر ظاہر ہوئی تھیں، مثل شق القمر وغیرہ معجزات باہرات کے، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 پہ بس، اور آج روزہ بھی 10واں ہے اللہ کے فضل سے۔ ابھی میں نے مطلب سحر کی فجر بھی پڑھ لی ہے اللہ کی رحمت سے، تو یہ سبق بھی ریکارڈنگ مکمل ہو گئی ہے۔ 7 پارے اللہ کی رحمت سے ہمارے مکمل ہوئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں
یہ عالم کورس اردو کا جو نصاب ہے یہ 2 سال میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی سیرت کی کتاب ختم ہونے والی ہے، تو سیرت کی جگہ پہ ہم انشاءاللہ تعالی درس قرآن کو آدھا گھنٹہ دے دیں گے۔ تو یوں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی قوی امید ہے کہ یہ ہماری ترکیب بہت اچھی رہے گی اور 2 سال کے اندر ہی یہ ہمارا کورس مکمل ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔